کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ وہ دربار ان کا، میرے پھوپھا جی ہیں، وہ ان کا گدی نشی والے ہیں۔ اچھا، ہاں، ان کا ایک دربار ہے، ان کا وہاں کے دادا کا ان کا دربار ہے، وہ پورا ان کا پراپر ایک سیٹ اپ ہے۔ تو جب ہم چھوٹے تھے تو جب پھوپھوں کی شادی جب ہوگی وہاں پھر ہم ان کے وہاں آتا جاتا تھا میں، مطلب میرے اندر ایک وہ رجحان تھا، جیسے تھا کہ ہمیں دین کے بارے میں میری چاہت تھی کہ میں سوچوں، میں پڑھوں کہ ہمارا اسلام میں کیا کنٹریبیوشن ہے، اسلام شروع کہاں سے ہوا، ابتدا کیا اسلام کی، ٹھیک ہے۔ پھر کے بعد اس سے ہم ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے متحد رہیں، ہم شیعہ سنی وہابی اہل حدیث دیوبندی یہ فرقوں میں نہ پڑھیں، ہم ایک اتحاد اور پیار محبت سے مسلمان ایک یونٹی کی طرح اتحاد رہیں۔ ہاں، کم سے کم ہم عام مسلمان کو اس طرح تو پتہ ہو کہ نبی الاسلام حضرت علی کو ہمارا مولا بنا کے گئے، تو ہمیں اتنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا ان کے، اور ان کے اہل بیت کی کیا قربانی ہے۔ کیونکہ جب آپ نے انجینئر صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں، جیسے آپ نے بتایا پھوپھو والی سائڈ پہ بھی ایک وہاں پہ آپ کا تعلق ایسا ہے۔ ہاں، اس طرح ہوتا ہے، یہی ہوا کہ معاملات کے اب میں ان سے بالکل، میرے پھوپھا ہیں، اب وہ خود میں ان کو لانا چاہتا تھا، لیکن ابھی میرے ان سے گھر میں تھوڑی سی ہوئی ہے بحث، تو وہ اب میں ان کو کیسے لاؤں، وہ تو خود بابے ہیں سمجھ رہے بات کو۔ السلام علیکم بھیا۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ میرا نام محمد حنیف ہے۔ محمد حنیف جی، شہر لاہور سے میرا تعلق ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ بائی پروفیشن میں بینکر ہوں، اور میری جو کوالیفیکیشن ہے، میں نے پنجاب کالج سے میں نے بی کام کیا تھا لاہور میں، اور ایم کام میرا کوالیفائڈ ہوں، ماسٹرز ہوں میں۔ تو ماشاء اللہ 2018 سے میں جو ہے انجینئر صاحب سے میرا یوٹیوب پہ سوشل میڈیا کے تھرو میرا مطلب انٹریکشن ہوا، اور بڑا امپریس ہوتا تھا ان کی ویڈیوز دیکھ کے، ان کی ویڈیو سے میں بڑا متاثر ہوں، اور آہستہ آہستہ جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اسلام میں، دین میں ہمارے، اور عقیدہ توحید پہ اور ختم نبوت پہ انہوں نے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، کام کیا ہے، یہ بڑا قابل بڑا تحسین ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اہل بیت، آپ کا جو پہلے مکتبہ فکر تھا گھر سے، وہ کیا تھا؟ گھر سے ہم بریلوی، ہاں بریلوی تھے، اہل سنی، سنی نہیں ٹنی جی جو آپ کہہ سنی تو ہمیں ہے۔ جی میرے ہمارے گھر کے سامنے مسجد تھی، بریلوی مسجد تھی، جہاں پہ ہم قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے، میرے والدین وہاں بھیجتے تھے ہمیں۔ تو اس کے علاوہ میری جو پھپھو ہیں، ان کا ایک اہل مطلب کہ جو شادی ہوئی ہے نا، وہ دربار ان کا، میرے پھوپھا جی ہیں، وہ ان کا گدی نشی والے ہیں۔ اچھا، ہاں، ان کا ایک دربار ہے، ان کا وہاں کے دادا کا ان کا دربار ہے، وہ پورا ان کا پراپر ایک سیٹ اپ ہے۔ تو جب ہم چھوٹے تھے تو جب پھوپھوں کی شادی جب ہوگی وہاں پھر ہم ان کے وہاں آتا جاتا تھا میں، 5 سال کا 6 سال کا جب میں تھا، تو پاکستان کی مختلف درگاہوں میں جاتا تھا ان کے ساتھ، ویسی سیر، ہمیں بچے تھے، اتنا شعور نہیں تھا، نہ نالج تھا۔ تو اب وہاں پہ میرا مطلب پاک پتن شریف ہے، چشتیاں وغیرہ، اور سارے درباروں میں حاضری اس ٹائم چھوٹے ہوتے ہوئے جاتے تھے۔ ہاں جی، تو انٹریکشن وہاں پہ میں مطلب دیکھتے تھے، ہم پورے ماحول کو میں نے دیکھا ہوا ہے، اور بیچ میں جو ہے نا گھس کے تو اس کو میں نے نا فیل کیا ہوا ہے، تو جو معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر میں نے جب میں گریجویشن لائف پڑھتا تھا، اسٹڈی کرتا تھا، پھر میں نے خود اسٹڈی کرنا شروع کیا، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، اور حدیث کو پڑھنا شروع کیا۔ تو آہستہ آہستہ میرے اندر سوالات پیدا ہوئے، کویسچن پیدا ہوئے کہ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اب میرے انکل یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ان کو پتہ چلے گا، ناراض نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو حق کی بات کرنی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے، جو نبی علیہ السلام ہمارے لیے جو دین لے کے آئے، ہم نے تو اس کی بات کرنی ہے۔ جو قرآن ہے اس میں جو اس کا ترجمے سے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کا قرآن جو ہے اصل میں کیا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہے، کلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو اس کے متعلق۔ اور حدیث بھی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا، کس بات کا حکم کیا، کس بات سے روکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ میں نے اس طرف اسٹڈی کی رجحان کیا، تو مجھے میرے بڑے کنسیپٹ کلیئر ہوئے، کچھ سوالات تھے، سوالات آئے، جوابات جو آپ کو ملے انجینئر صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں، جیسے فرقہ واریت پہ بہت بڑے پہنچے کیسے انجینئر صاحب تک؟ یوٹیوب کے اور فیس بک، یوٹیوب پہ رینڈملی دیکھ رہے تھے، ویڈیوز آ رہی ہے، کسی نے کہا، کیونکہ نا میرا بچپن میں درباروں میں جاتا تھا نا، چھوٹے ہوتے میں میری ایک رومنگ ہوئی تھی، گروتھ ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ میں دیکھتا تھا اس دربار پہ جا رہے ہیں، اس دربار پہ جا رہے ہیں، اور وہاں عرس ہوتے تھے مزارات پہ، تو ہم وہاں پہ مطلب بچے کھیلتے بھی تھے، وہاں پہ باہر اسٹالز لگتے تھے، ہم پھرتے تھے وہاں پہ،
تو میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کیا ہے، یہ ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہے نہیں ہے. کچھ باتوں کا مجھے علم تھا، کچھ کا نہیں تھا. تو وہ میں نے جب اپنی ریسرچ کی، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اور جو بخاری مسلم کے سے حوالے جو ریفرنس ہے وہ میرے اندر سوالات پہلے ہی تھے. وہ قرآن پاک آپ نے پڑھا سمجھ کے اور بخاری مسلم کا ریفرنس یہ انجینئر صاحب کو سننے سے پہلے پڑھ لیے تھے؟ نہیں، میں پڑھتا تھا. ایک دفعہ میں اعتکاف پہ بیٹھا. اچھا اصل میں ہم آپ کو بخاری مسلم کا تعارف تھا انجینئر صاحب کو جاننے سے پہلے؟ نہیں، کتابیں میں پڑھتا تھا، مطلب سنی ہوئی تھی میں نے. بخاری سیاست ہم نے اسلامیات میں پڑھی تھی میٹرک میں. تو اس میں اسلامیات میں سیاست 6 کتابیں ہیں جو اس کو بخاری کی، ترمذی کی، کتابوں کے نام پتہ تھا، پڑھی نہیں تھی. کچھ 20 حدیثیں تھیں اسلامیات کی کتاب میں، حدیثیں وہ پڑھی ہوئی تھی، تشریح میں ہم لکھتے تھے جب میٹرک کے پیپر ہوئے تھے جو اس میں میں نے پڑھی تھی. پھر اس طرح قرآن، مطلب میرے اندر ایک وہ رجحان تھا، جیسے تھا کہ ہمیں دین کے بارے میں میری چاہت تھی کہ میں سوچوں، میں پڑھوں کہ ہمارا اسلام میں کیا کنٹریبیوشن ہے، اسلام شروع کہاں سے ہوا، ابتدا کیا ہے اسلام کی. پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اسلام شروع کہاں سے ہوا، ہمارے نبی اسلام نے کیا مشکلات برداشت کی، اس کے بعد ان کے اہل بیت نے کیا تکالیف اور صحابہ کرام نے کیا تکالیف اٹھائی جو اسلام کو اتنا. پھر یہ انجینئر صاحب کی ویڈیو سے نا وہ میرے ایک کویشچن آیا اپنا کربلا کے متعلق. میں ہم بڑا جو ہے کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی جو قربانی ہے، ان کے جو بچوں کو مظلومانہ کربلا میں شہید کیا گیا. ہم بہت، میں جو ہے نا مسلمان باہر سے مسلمان بڑا ہم روتے، اندر ہی اندر ہمارا دل تکلیف میں تھا. تو آہستہ آہستہ وہ ویڈیو سے مجھے پتہ چلا کہ اصل میں ہوا کیا، کربلا ہوئی کیوں، کیا ایسی معاملات، کیا ایسا پیش آیا کہ نبی السلام کی جو محنت ہے اس کو 50 سالوں میں ان کے وفات کے بعد جو ہے، اور ان کے اہل بیت کے خاندان کو کیسے بے دردی سے مظلومانہ جو ہے بچوں سمیت شہید کیا گیا. تو اس کی ہمیں بڑی تکلیف تھی. تو وہ میرے اندر میں جاننا چاہتا تھا ہوا کیوں. تو انجینئر صاحب کے تھرو مجھے آہستہ آہستہ ویڈیوز میں سنتا رہا، میرے کویشچن آنسر کلیئر ہوئے. پھر جو انہوں نے جو ہے بنو امیہ کی جو ہے خاندان کے بارے میں ہم نے سنا ہوا تھا اور بنو ہاشم کا سنا ہوا تھا. تو اس کے متعلق جو انہوں نے بنو امیہ کی جو بدماشیاں ہیں جن کو یہ جو ہے ننگا کیا گیا، انہوں نے کیا، ہمیں بتایا کہ اصل میں کیا ریئلٹی ہے، پیچھے کیا ہوا تھا. تو وہ مجھے ان کے تو اور متعلق پتہ چلا. پھر فرقہ واریت کے متعلق کہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں فرقے بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے جو ہے نا، کیونکہ قرآن میں واضح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ فرقے میں نہ پڑھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو ہمیں اگر ہم فرقے میں پڑھیں گے تو ہماری امت مسلمہ پہلے ٹوٹی ہوئی ہے، تو اور ہمیں نقصان ہوتا ہے. اس میں جو مسلمان کا جو اسلام کے دشمن ان کو فائدہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. فرقے بازی سے ہم ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے متحد رہیں، ہم شیعہ سنی وہابی اہل حدیث دیوبندی فرقوں میں نہ پڑھیں، ہم ایک اتحاد اور پیار محبت سے مسلمان ایک یونٹی کی طرح اتحاد رہیں، اور جس سے نا ایک امت مسلمہ بن کے امت کی طرح رہیں. کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ کسی ایک ہمارے جسم کو تکلیف، اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. اس طرح امت کا بھی حساب ہے ہمارا. ہماری امت کو بھی کوئی کہیں پہ مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، کافروں سے ظلم ہو رہا ہے، تو ہم اس کے لیے آواز بلند کریں. جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور کشمیر میں ہو رہا ہے، برما کے مسلمانوں پہ ہوا. تو یہ جو ہے ہمیں سب کو امت کو چاہیے، سب مسلمان کنٹریز کو چاہیے اس پہ نا اتحاد کر کے، اتحاد ہو، یونٹی ہو. کیونکہ ہمارے گھروں میں جب یونٹی ہونی چاہیے، سب سے پہلے فیملی میں اتحاد ہونا چاہیے، اور تبھی ہمارے ایک معاشرے میں آئے گا. پھر ہمارے آہستہ آہستہ کنٹریز ایک جو ہے نا اس کی طرف آواز بلند کرنی. فیملی میں اتحاد تو مجھے یہ بتائیں، جب انجینئر صاحب کو سنا تو اتحاد چلا یا ٹوٹا؟ جی اتحاد، اب ظاہری بات ہے ہمارے گھر سے میں بتایا، ہمارا ویسے جو میرے انکل ہیں وہ جماعت اسلامی سے ہمارا تعلق ہے. وہ ماشاء اللہ جنرل سیکرٹری ہیں پین پاکستان اس ٹائم، جماعت اسلامی امیر العظیم ان کا نام ہے. تو وہ مذہبی رجحان تھا، ان سے بھی ہمارا داد کا جو ہے اس اور نان کا جو ہے وہ بھی الحمدللہ نماز وغیرہ، روزے وغیرہ، میری نانی جان نانا جان نماز روزے کا بڑا پڑھتی تھی. میری دادی ماں وہ بھی 5 وقتہ نماز مطلب پڑھتی ہیں گھر میں بھی، وہ ہمیں ترغیب ملتی رہی ہے. پھر ہم اعتکاف پہ بیٹھتے تھے. تو ماشاءاللہ مذہبی رجحان تھا. لیکن انجینئر صاحب سے مل کے ہمیں فرقہ واریت کا جو ہے کہ ہمیں فرقے میں نہیں بڑھنا چاہیے، توحید پہ جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو غدیر خون پہ انہوں نے اہل بیت کا مولا علی کو فرمایا من کنت مولا بھاز علی مولا. ہاں کم سے کم ہم عام مسلمان کو اس طرح تو پتہ ہو کہ نبی اسلام حضرت علی کو ہمارا مولا بنا کے گئے. تو ہمیں اتنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا ان کے اہل بیت کی کیا قربانی ہے جو ہے. تو یہ مجھے اس کے متعلق انجینئر صاحب کی ویڈیو سے مجھے پتہ چلا. اور آج بڑی خواہش تھی کہ میں کافی سالوں سے کہ میں ان کو ویڈیوز پہ دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تو میں کاش ان سے ایک دفعہ ان کے مل سکوں. تو آج الحمدللہ آج میں آیا ہوں، انشاءاللہ ہوگی جی ملاقات ہو جائے. یہ بتائیں نماز جو ہے سنت طریقے سے شروع کی؟ ہاں جی، رفع دین سے. میری جو اصل میں آپ کو اور بتاؤں کہ میری جو مسز ہے
وہ جو ہے رفع دھیان سے نماز پڑھتی ہے، ان کا پورا گھر نا. ہاں میں بھی جو ہے اس طرف جو ہے نا میں ریورٹ ہوا ہوں، اور میرے کئی اہل حدیث دوست ہیں وہ تو آلریڈی پڑھتے ہی ہیں رفع دھیان سے، وہ بھی مجھے کہتے تھے. میں نے پھر اس طرح الحمدللہ میں اس طریقے پہ آیا ہوں. اور میں نے وہ جو بزرگ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، جو ہے اللہ کے بزرگ ہے، ہم کسی کو نہیں کہتے کہ ان کی کیا ان کا یہ تعلیم ہے یا نہیں ہے، بعد والے لوگوں نے آنکھیں بنا دی ہے، لیکن یہ کہ ان کی کتاب میں بنیاد الطالبین میں ریسرچ کی باقاعدہ میں نے کہ انہوں نے رفع دھیان سے نماز پڑھتے تھے، نبی اسلام بھی رفع دھیان سے نماز پڑھتے تھے، مولا علی رفع دھیان سے نماز پڑھتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے، ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے، نبی اسلام کو، مولا علی کو. ٹھیک ہے جی. اچھا، کوئی ایسا دعوت کو لے کے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف دہ واقعہ کوئی ایسا ہے؟ کیونکہ جب آپ نے انجینئر صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں، جیسے آپ نے بتایا پھوپھو والی سائڈ پہ بھی ایک وہاں پہ آپ کا تعلق ایسا ہے. ہاں اس طرح ہوتا ہے. یہی ہوا کہ معاملات کے اب میں ان سے بالکل، میرے پھوپھا ہیں، اب وہ خود میں ان کو لانا چاہتا تھا، لیکن ابھی میرے ان سے گھر میں تھوڑی سی ہوئی ہے بحث، تو وہ اب میں ان کو کیسے لاؤں، وہ تو خود بابے ہیں سمجھ ہے بات کو. لیکن وہ ماشاءاللہ ان سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو وہ توحید کے متعلق وہ کہتے ہیں جی ہاں جی یہ دین میں کہا یہ بدعت ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ بدعت ہے، یہ نماز طریقہ لکھا ہوا ہے رفع دھیان سے پڑھنے، کہتے ہیں ہاں جی پڑھنی چاہیے. ان سے یہ بات نہیں ہوگی، ان سے یہ بات ہوگی، آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. میں پھر ان کو اس بات پہ، چلو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان کی، وہ میں ان کو بہت اچھا رہے ان کی سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے. وہ اکیلے نجی محفل میں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں رفع دھیان سے نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ جو ختم درود ہے ٹھیک ہے اس کے متعلق وہ بتاتے ہیں، اور جو بھی اسلام ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. دربار سے ان کے ساتھ مال جڑا ہوگا نا، کچھ چندے جڑے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہی ہے. یہ تو ان کا نہیں، آپ کو نظر تو آ ہی رہا ہوگا نا، بچپن سے ہم نے دیکھا ہے نا، وہ ماشاءاللہ اگر وہ کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے. یہ بات تو ہو ہی نہیں رہی، چندے جڑے ہوں گے نا، بات تو یہ ہے نا. ہاں جی عرس وغیرہ ہوتا ہے، تو ساری بات ہے، اس کے لیے چندہ ظاہر بات ہے اکٹھا ہوتا ہے، کلیکشن ہوتی ہے. ابھی میں نے پچھلے دنوں نا 1-2 دن پہلے ایک لائف سٹوری اپلوڈ کی ہے، وہ واقعی پیر صاحب تھے اور ان کا ایک پیچھے دربار تھا جی، اور انہوں نے وہ گدی کو لات ماری اور انہوں نے دین حق کو قبول کیا. ان سے میری بات ہوئی تھی تو کہتے ہیں ہاں ہم کھاتے تھے چندے، کیا کریں مجبوری تھی، کھاتے تھے. جی جی اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں کھاتے تھے. کہتا اب میری فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے وہ جو پیچھے باقی ہیں چچا وغیرہ وہ کھا رہے ہیں، ان کی روزی روٹی جڑی، اب کیا کریں. لوگ مانتے ہیں سر، نہیں بالکل ہو تو رہا ہے اس میں، جرات بھی کرے نا، کھاتے ہیں تو پھر مانے. جی جی ریئلٹی. فرسٹ ٹائم آیا جی آج؟ جی آج میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. میرے زیادہ تر آپ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یوتھ آئی بھی ہے، لیکن میرے ماموں ہے وہ ماشاءاللہ 60 ایئر اولڈ ہے، ان کو بھی میں سال لایا ہوں. ٹھیک ہے، اور ایک 2 ماموں ہیں میرے ساتھ، اور ہم 3 بندے آئے لاہور سے ہیں. چلو جی اچھا لگا جی. لاہور کون سی جگہ سے؟ ہم اسلام پورہ سے ہیں، سیکٹریٹ. اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے، آج استاد محترم سے بھی ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اب یہاں بیٹھو. جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.